کہ جنت کی شہزادیاں رات کو سجدوں میں اللہ کو راضی کر کے چلی گئی ہیں۔ اے لوگوں، عزت مکانوں میں نہیں ہوتی، عزت دکانوں میں نہیں ہوتی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ۔ عزت دکان میں نہیں، عزت تو محمد الرسول اللہ کے اللہ نے قدموں میں رکھی ہے۔ آ جاؤ، آ جاؤ، نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ رسول بھی مل جائیں گے، اہل بیت رسول بھی مل جائیں گے۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیمم خاک سے ہووے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جب حاضری ہوئی، مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ اللہ اکبر، ہمیں نہیں پتا کیونکہ اہل تشیع کی حکومت ہے، ہمیں نہیں پتا ان کی اذان ہو گئی، اسی مصلی پر ہم نے امامت کروا دی۔ اوابین کے نفل پڑھتے رہے، شہیدوں کی یاد میں نفل پڑھتے رہے، اللہ کو راضی کرنے میں نفل پڑھتے رہے، ذکر اذکار ہوا، مراقبہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے تم کون لوگ ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ مسجد ہماری سجدے تم نے کر کے دکھائے، مسجد ہماری بلال کی اذان تم نے سنائی ہے، اگر اجازت ہو آپ اپنے ذکر اذکار سے فارغ ہو تو ہم نماز کا سجدہ کر لیں۔ اللہ کی قسم، اختلاف میں نے یہاں دیکھا، وہاں تو میں نے حسین کے روزے پر 24 گھنٹے خدا کا قرآن دیکھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت دیکھی۔ اللہ اکبر، یقین جانو ایسا منظر دیکھا جیسے آج بھی نانے کی گود میں حسین آرام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات ادھوری رہ گئی، ملک شام کے اندر وہ عورت کہنے کی ملائکہ ہو، ہم نے کہا نہیں نہیں، وہ ساتھ مندوب کہنے لگا مسلمان پاکستان سے آئے ہیں، وہ کہنے لگی نہیں نہیں پاکستانی نہیں بلکہ یہ بلال کی اولاد ہے، یہ پگڑی، یہ رومال، یہ کندھا، یہ تسبیح ہم نے تو پڑھا سنا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈس کے والوں، اس عورت نے ایک پیغام دیا، میرا حق ہے موت سے پہلے پیغام آپ کو سنا دو۔ اس عورت نے پیغام دیا، پیچھے ہٹی، اس نے پیر سے جوتے اتارے، ہمارے آگے سجدے کے اندر گر گئی، اسے زبردستی اٹھایا کہ سجدہ انسان کو نہیں کرتے بلکہ خدا کو کرتے ہیں۔ پھر کرتے کا دامن پکڑا، زاروں کا تار رو کر اپنے ہمارے کرتوں سے آنسو صاف کرنے لگی، پھر پگڑی کی طرف، کرتے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی تمہارے پاکستان میں یہ اب بھی ہے؟ ہم نے کہا اب بھی ہے۔ پھر ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے دعا کرو اللہ ہمیں بھی واپس لوٹا دے، ہم نے اسے پیسوں کی خاطر بیچ دیا، اس کے بدلے ہماری عزتوں کا بھی سودا ہو گیا ہے۔ کہنے لگی پاکستان میں جا کے پیغام دے دینا، عزت ملے گی تو محمد کی غلامی میں اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ یہ تمہاری ملموم کے شام کی بہن کا پیغام تھا جو میں نے آپ کو دے دیا۔ ایک اور واقعہ جو میرے سے بھولا نہیں جاتا، سنائے بغیر رہا نہیں جاتا۔ خندق المنصور میں جب شام کو ہم گھر پہ آئے، ہوٹل میں آئے، کھانا کھانے لگے، اب وہ نوجوان، یقین جانو حاجی صاحب لوگ منتیں کرتے تھے کہ پاکستان لے جاؤ، ہمارے بھائیوں کے پاس لے جاؤ، ہم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بچی کو میں نے بلایا، میں نے کہا بیٹی ادھر آ، وہ آئی اور مجھے کہنے لگی عربین ڈش عراقی؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے الحمدللہ۔ میں نے کہا بیٹی میں تجھے ہدیہ دوں؟ کہا کیا دے گا؟ میں نے گھر والی سے کہا، میں نے کہا کمرے میں سے چادر لے کے آ، وہ چادر لے کے آئی، میں نے بیٹی کو آگے کیا، اس کے سر کے اوپر ڈال دی، بس چادر ڈالنا تھا، لگتا تھا دکھی دلوں کی تار کو کسی نے چھیڑ دیا، وہ سالن والا چمچہ چھوڑ کے رونے لگ گئی، اتنا روئی، اس نے میرا ہاتھ مانگا، میں نے اسے ہاتھ دے دیا، اس ہاتھ کی پوچھ پر اتنا پیار کیا جیسی بیٹیاں باپ کو پیار کرتی ہیں، روتی جائے پیار کرتی جائے روتی جائے۔ عربی کے اندر ایک جملہ کا اس نے کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا کہ لگی تم کون لوگ ہو، جہاں راتوں کو ہمارے کپڑے اترتے ہیں تم ہمارے سروں پہ چادریں دینے کے لیے آ گئے ہو۔ پھر کہنے لگی اپنے پاکستان مجھے لے جا، یوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، نکاح کا اس نے اشارہ کیا، میں نے کہا نہیں تو میری بیٹی ہے، کہ اپنے پاکستان لے جانے کی چل دعا ہی تو کر دے۔ میں نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کی قسم جب مسجد سلیمان والی میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں نے اس کے لیے دعا کوئی نہیں کی، میں نے کہا یا اللہ اسے پاکستان نہ بھیجنا، جو پردہ تلاش کرنے کے لیے پاکستان میں آ رہی ہے، اللہ مسلمانوں کی بستی میں پردہ نہ ملا، یہ بیٹی کہاں جائے گی؟ میں تو خود پردے کی دعا کرانے کے لیے آیا، یہ پردہ لینے کے لیے پاکستان میں آ رہی ہے۔ جہاز سے اترتے ننگا سر دیکھے، پردہ تو دور کی بات، کئی کلمہ ہی چھوڑ کے نہ چلی جائے۔ اللہ پھر میرے عزیزوں اس کربلا کی وادی میں جانا ہوا، جاتی دن کے پیاسوں نے سجدے میں لیٹ کے اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ اللہ
ایک بندے نے بازو کھینچ کے کہنے لگا یہاں بھی سلام کر کے چلے جاؤ. میں نے کہا کون ہے؟ کہ محمد کی پردہ دار بیٹیوں کے لیے عباس پانی لا رہا تھا, یہاں اس کے بازو کاٹ دیے گئے تھے. یہ قبہ جو بنا ہوا آج بھی عباس کی یاد کو تازہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کی قبروں کے درمیان شاہ صاحب بیٹھے رہے. فرمایا بیٹھ جاؤ, آج جنت کے پھولوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھ جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نانا گودی بھی اٹھایا کرتا تھا, نانا کندھے پر بٹھایا کرتا تھا. اللہ اکبر. کافی دیر بیٹھے رہے, یقین جانو رات 11 بج گئے, کسی کا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا. میں نے پوچھا حسین کربلا میں کیوں آیا؟ اماں کی قبر کو چھوڑ کے کیوں آیا؟ نانے کے روزے کو کیوں چھوڑ کے آیا؟ عمرہ کھل گیا, لاکھوں لاکھوں چاہنے والے مدینے پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو مدینہ کیوں چھوڑ کے آ گیا؟ مجھے ایک پیغام ملا, فرمایا جب دین کی بنیاد کھوکھلی ہونے لگ جائے, دین کی بنیاد کمزور ہونے لگ جائے, پھر نہ مدینہ دیکھا کرتے ہیں نہ مکہ دیکھا کرتے ہیں, پھر خدا دیکھتے ہیں, محمد الرسول اللہ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا حسین یہ کرنے کیا آیا؟ اللہ اکبر. یہ شہادت کا جام لینے آیا. کہنے لگے شہادت تو مدینے میں بھی آ سکتی تھی, اماں سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا, شہادت تو مکے میں بھی آ سکتی تھی. اللہ بدر والی یادوں کو تازہ کر دیتا. شہادت تو کسی سرحد پر آ سکتی تھی, لیکن میں نے اماں سے ایک وعدہ کیا تھا. کس وقت وعدہ کیا تھا؟ جب میں گود میں تھا, میری ماں مجھے قرآن سنا رہی تھی اور میری ماں مجھے دودھ بھی پلا رہی تھی. اس وقت میں نے ایک وعدہ کیا تھا, میری ماں دودھ پلاتے پلاتے وجدان کے عالم میں میرے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ گئی. میں نے بھی اپنی آنکھیں ماں کے چہرے کی طرف ٹھہرا لی. میں نے آنکھوں میں پوچھا اماں رونے کی کیا وجہ؟ میری ماں کہنے لگی بیٹے تیرے سے کپڑا نہیں مانگتی, تیرے سے پیسہ نہیں مانگتی, تیرے سے رہائش نہیں مانگتی, تیرے سے آرام نہیں مانگتی, بتا میرا بیٹا میرے دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ پھر میں نے بھی ماں کو آنکھوں میں سنا دیا. میں نے کہا اماں تو نے لوری میں مجھے قرآن سنایا, میں نیزے کی نوک پہ تجھے قرآن سناؤں گا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, رب کعبہ کی قسم ہے 1400 سال گزر گئے, پونے 1400 سال گزر گئے, آج بھی اسلام ان کو یاد کر کے رو رہا ہے. کبھی اسلام عمر کو یاد کرتا ہے, کبھی اسلام ابو بکر کے دور خلافت کو یاد کرتا ہے, کبھی اسلام حسین کی شہادت کو یاد کرتا ہے. 10 محرم الحرام ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہن بھائی کا آپس میں مکالمہ, بہن بھائی کی آپس کے اندر بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بہن پوچھ رہی ہے اے میرے بھائی مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ کون سا وظیفہ پڑھو, کون سا ورد کرو؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب باپ ابراہیم نے آگ میں کودتے ہوئے پڑھا, اما عائشہ جب تنہا رہ گئی تھی, تہمت کی انگلیاں ساری طرف اٹھ گئی تھی. اللہ اکبر. جب حضور بھی گھر میں آئے تھے اور آ کے کہا تھا کئی فتح کی کیسی عائشہ, اگر تیرے سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے, خدا معاف کرے گا. کہ اس وقت میری زبان پہ آیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آج بھائی کو نیزے کی اینی پہ چڑھتا دیکھ کر تو بھی اپنی نانی کی یاد کو زندہ کر دینا, نانے کے وظیفے کو زندہ کر دینا, تو بھی کہہ دینا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ اکبر. کہنے لگی بھیا عہد کے اندر دادے حمزہ کے ٹکڑے ہوئے تو نانی چادر لے کے ٹکڑے سمیٹنے آ گئی تھی. بھیا اتنی تو مجھے اجازت دے دے, جس طرح کہ یہ شہید ہو رہے ہیں لگتا تیرا بھی کچھ نہیں بچے گا. اور میرا بھیا اللہ اکبر مجھے بھی کچھ اجازت دے دے, جب تیرے ٹکڑے دائیں بائیں ہو اتنی تو اجازت دے دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں اپنے سر کی چادر اتار کر, جھولی بنا کر, کٹھڑی بنا کر, رومال بنا کر تیرے ٹکڑوں کو سمیٹ کر ایک کونے میں ڈال دو. حضرت حسین کی چیخ نکلی, بیل کی طرف دیکھ کر رونے لگے. فرمایا ابھی نہیں, تھوڑی دیر بعد نانا جان سے ملاقات ہو جائے گی. اللہ اکبر. نانے نے پوچھ لیا حسین شہادت لایا کہ غیرت والا پردہ بھی بچا کے آیا؟ اگر میری بہن تیرے ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے, تیرے ٹکڑوں میرے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے کرتے, اللہ اکبر, اگر تیرے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو کربلا میں آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا. آج مسلمانوں رب کعبہ کی قسم ہمیں پردہ ملا تو مصطفیٰ کے قدموں سے, پردے کی غیرت ملی تو کربلا کے شہیدوں کے قدموں سے ملی ہے. اسوہ حسینی, شہادت حسینی, کربلا کا مقصد پردہ اتارنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ پردہ سب
اجازت دے رہا ہے. اسوائے حسینی شہادت حسینی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ سجدے کے اندر سر کٹانے کا حکم دے رہا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. خبردار خبردار اس رائے حق کے مسافروں کو اللہ اکبر جب 1400 سال پہلے چلے گئے خبردار ان کو مردہ نہ کہنا. حسین تیرے بعد کئی میدانوں میں کئی مارکوں میں شہید ہوں گے کیا ان کو مردہ کہے؟ فرمایا نانا خواہ کابل والے ہو خواہ افغانستان والے ہو خواہ فوجیوں کی وردی پہننے والے لسبیلا میں ہیلی کاپٹر میں شہید ہونے والے ہو جو ملک و ملت کے لیے ناموس کے لیے ختم نبوت کے لیے اصحاب رسول کے تحفظ کے لیے عظمت قرآن کے لیے ملک کے بقا کے لیے ملک کی بقا کے لیے اگر شہید ہو جائے اگر مار دیا جائے تو اسے شہید نہ کہو بل احیاء ولکن لا تشعرون. رب اکبر کی قسم ہے اللہ انہیں وہ حیات عطا فرماتا ہے ان کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.